میں علی، مومن کے نعروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ وہ علی جس کی یہ شان تھی، اس کی شان اتنی گھٹانے کی کوشش کی گئی کہ علی کبھی نکلتے تھے مدینہ کے بازار سے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تمام مومنین سے، آپ تمام بھائیوں سے، کہ اگر آپ کے کسی دادا نانا پر دادا کی شان میں قرآن کی کوئی ایک آیت اتری ہوتی تو کیا اولادیں فخر نہیں کرتی کہ خدا نے اپنے قرآن میں میرے دادا کا ذکر کیا؟ اگر ایک آیت بھی اتری ہو تو نسلیں فخر کرتی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ اور آپ کا امام وہ ہے، اور آپ کا رہبر اور آپ کا بزرگ وہ ہے کہ جس کی شان میں ایک دو تین آیتیں نہیں، 300 سے زیادہ آیتیں علی کی شان میں نازل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں لکھا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، تو ابن عباس کہتے ہیں صاحبان ایمان کا کل ایمان کون ہے؟ ہر آیت میں جس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں سر فہرست علی ابن ابی طالب۔ لیکن علی ابن ابی طالب اپنا خود مرثیہ پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں الدہر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی ثم قیل فلان وعلی، مجھے زمانے نے اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا، 3 مرتبہ کہا ہے، اشارہ دے دیا، مجھے اتنا گرایا کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا۔ اور اس کو جب خط لکھا ہے نا تو یہ کہہ کر خط لکھا، نجم البلاغہ کے اندر وہ خط موجود ہے، فرمایا تو ہماری برابری نہیں کر سکتا، من النبی ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، منا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، ومنا سید شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار فی کثیر مما لنا وعلیکم۔ اے حاکم شام تو ہماری برابری نہیں کر سکتا، ہمارا خاندان وہ ہے جہاں نبی پیدا ہوئے، تیرا خاندان وہ ہے جہاں نبی کو جھٹلانے والے پیدا ہوئے، ہمارا خاندان وہ ہے جہاں پر اسد اللہ، اللہ کا شیر پیدا ہوا، اور تیرا خاندان وہ ہے کہ جہاں پر جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر پیدا ہوئے، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جہاں پر سیدہ کائنات آئی ہے، تیرا خاندان وہ ہے کہ جس کے بارے میں حمالۃ الحطب کی آیت آئی، ہمارا خاندان وہ ہے کہ جہاں پر جوانان و جنت کے سردار آئے ہیں، تیرا خاندان وہ ہے جہاں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو جہنم میں جلائے جانے کے لائق ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فی کثیر مما لنا وعلیکم، اور کتنی فضیلتیں ہیں جو ہمارے لیے ہے تیرے لیے نہیں، تو ہماری برابری نہیں کر سکتا۔ اور محمد ابن ابی بکر کن کے بیٹے ہیں؟ لیکن علی ابن ابی طالب کہا کرتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، جو علی کے راستے پر آ جائے وہ علی والا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے تھے جو نبی کے سگے رشتہ دار تھے، نبی کے سگے چچا کا نام ہے ابو لہب، نبی کا سگا چچا، نبی کا رشتہ دار، لیکن خدا نے قرآن میں کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نبی کا رشتہ دار بھی ہو لیکن نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو چاہے رشتہ دار بھی ہوگا تب بھی ہلاک ہوگا، اور اگر کوئی نبی کا رشتہ دار نہ ہو، نبی کے قبیلے والا بھی نہ ہو، عرب بھی نہ ہو، کوئی اجمی ہو لیکن نبی کے راستے پر چلنے والا ہو تو فرمائیں گے السلمان منا اہل البیت۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جب نبی کے بنے بنائے رشتہ دار، نبی کے بنے بنائے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنت نہیں پا سکتے تو دنیا میں آنے کے بعد جو نبی سے رشتہ داریاں جوڑ کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے، یاد رکھیں نبی سے رشتہ داری جوڑنے سے جنت نہیں ملتی، نبی سے وفاداری کرنے
آج کل یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہو گیا ہے، فلاں ہے داماد علی. یہ جس طریقے سے محمد ابن ابی بکر تھے نا، تھے کسی اور کے بیٹے، لیکن علی کہا کرتے تھے میرا بیٹا، کیونکہ میرے مولا نے پالا تھا. تو کچھ اور بچے بھی تھے، اسما بنت امیس کے پچھلے شوہر سے تھے، وہ تھے کسی اور کے بچے. اب دیکھیے گا اسما بنت امیس کا پچھلا شوہر کون تھا. پھر علی ابن ابی طالب سے جب ازدواج ہوا تو انہی کے بیٹے بیٹیوں کو لے کر آگے علی کے گھر میں. اب وہ تھے ان کے بیٹے، تھی ان کی بیٹی، لیکن کہا جاتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے، لیکن علی کی بیٹی نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے مان بھی لیا وہ داماد تھے، تمہاری بات کو ہم خوش کرتے ہوئے، فرض مانتے ہوئے تمہیں خوش کرتے تھے، مان لیتے ہیں داماد تھے، تو ارے ہم تو داماد کیا سسر کی بھی جنت کو نہیں مانتے جب تک کہ وہ نبی سے وفاداری نہ کرنے والے ہو. جب سسر کو جنت نہیں مل سکتی تو داماد کو کیا ملے گی؟ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. اب اتنی ساری تمہید کے بعد میں آتا ہوں اس آیت کے اوپر جو ابتدا میں آپ کی خدمت پیش کی. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے، نبی کے ساتھ تھے پھر بھی نہیں مانتے. آپ ہماری نہ مانیے، قرآن کی تو مانیے. میں آیت کا نشان بتا رہا ہوں، ہمارے بچے کو یہ آیت کا نشان یاد ہونا چاہیے. سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 144، 14 اور 4. 14 کے ماننے والے 4 کے ماننے والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں. خدا قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے میرے رسول. قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد مصطفیٰ سے پہلے دوسرے رسول بھی آ کر جا چکے ہیں. أَفَإِن مَاتَ، قرآن کہہ رہا ہے اے محمد اگر تمہیں موت آ جائے، او قتل، یا تمہیں شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو جو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں کیا وہ دوبارہ سے اپنے پچھلے دین پر چلے جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے پچھلے دین پر کیا تم چلے جاؤ گے؟ مجھے بتائیے پچھلے دین پر اگر کوئی واپس چلا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ نے کہہ دیا، بات پہنچ گئی. جو اسلام پر آنے کے بعد دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر پچھلے دین پر چلے جائے، یاد رکھیں قرآن نے اسے وہ کہا ہے. یہ میں اپنی کتاب سے پیش نہیں کر رہا، اللہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. اور قرآن نے بھی صرف اشارہ نہیں دے دیا، قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنے پرانے دین پر واپس لوٹ گیا اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. گویا خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے تم سب کے سب میرے منکر بن جاؤ، میری خدائیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. تم سب کے سب میرے نبی کی نبوت کے منکر بن جاؤ، میرے نبی کی نبوت پر فرق نہیں آئے گا. اور تم سب کے سب میرے علی کی ولایت کے منکر بن جاؤ، علی کی ولایت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. دیکھ لیا، یہ ہم اپنے مسئلے کی بات کو پیش نہیں کر رہے، قرآن کریم کی آیتیں پیش کر رہے ہیں. وہ آیت تھی جو چھپائی گئی ہے. ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر موجود تھے تو ایک صاحب تھے، وہ ہمیں کہنے لگے کہ ماشاءاللہ سے آپ کا رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو موقع مل گیا، شیعت کا بڑا پرچار کرتے ہیں، بہت پبلسٹی ہو رہی ہے آپ کی، آپ کو موقع مل گیا شیعت کو پھیلانے کا. میں نے کہا ماشاءاللہ سے رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جیسے علم ترقی کر رہا ہے، لوگ باب مدینۃ العلم تک پہنچتے جا رہے ہیں. جیسے راہیں کھلیں گی ایسے سے لوگ مدینۃ العلم تک آئیں گے، باب مدینۃ العلم تک آئیں گے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ سے موقع تو ملا ہے رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے، ورنہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جیسے سبیل کا پانی دیکھتے تھے. میں نے تو پہلی مرتبہ دیکھا پانی تو طہارت کا کام کرتا ہے.
نیاز کو دیکھ کر واپس کر دیا کرتے تھے، مجلس کے اندر ذکر حسین سننے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، مجلسوں سے دور آ کرتے تھے. لیکن اب رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہر ایک کے گھر میں ذکر علی پہنچ رہا ہے. ان کا موقع تو ملا ہے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کچھ آیتیں قرآن میں ایسی بھی ہیں جس کا میں آن ایئر ترجمہ بھی پیش نہیں کر سکتا. اس نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کو تو سب مانتے ہیں. میں نے کہا یہی تو مزے کی بات ہے، پاکستان میں سب قرآن کے حافظ تو ہیں، قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں، قرآن پر غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں. میں نے کہا قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں میں آن ایئر اس کا ترجمہ نہیں پیش کر سکتا. اس کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے کون سی قرآن کی آیتیں میں پیش کروں گا؟ میں نے آیت کا نشان بتایا، کہنے لگے ہاں اس کو رہنے دیجیے گا. ماشاءاللہ. اور اگر کوئی وہ لسٹ چاہے تو ہمارے پاس موجود ہے. تو قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں جو ہمارا بچہ پڑھے گا، غور و فکر کر کے پڑھے گا اور کوشش کریں کہ صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے رسول کے ساتھ تھے، رسول کے چلے جانے کے بعد یہ منقلب ہو جائیں گے، واپس لوٹ جائیں گے. یہ تو قرآن نے کہا ہے نا. اب میں بتاتا ہوں وہ کون سے لوگ ہیں، اور میں اپنی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کر رہا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر 10 روایتیں موجود ہیں جس کا مضمون ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، میں دیکھوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں. جو جہنم میں جانے والے ہیں ان میں سے کچھ چہرے مجھے ایسے نظر آئیں گے، ارے یہ تو میرے ساتھ رہتے تھے، میرے صاحب ہے، یہ تو میرے ساتھ رہا کرتے تھے، میرے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، یہ تو میرے پیچھے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ میرے ساتھ جنگوں میں ہوا کرتے تھے. ارے آپ جہنم میں کیسے ہیں؟ تو پھر خود صحیح بخاری کے جملے یہ ہے، نبی فرمائیں گے یا ربی اصحابی. میرے صاحب ہے. واہ واہ. یہ نہیں ہے روایت کے اندر کہ یا ربی امتی. میرے صاحب. دیکھو ترجمے کے اندر